الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک و اطرتک یا نور اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام سیرت الانبیاء میں ہم اپنے محترم ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے ہی آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، انبیاء کرام کے مقدس ذکر ان دنوں میں جس اللہ کے جلیل القدر پیغمبر کا ذکر ہو رہا ہے، انہیں حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام حسن میں اپنی مثال خود ہیں، اس لیے کہ مجدد دوران امام احمد رضا خان نے نبی کریم علیہ السلام کے حسن کی تعریف کچھ یوں کی کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اوپر اللہ جل وعلا نے اپنے جلال کے پردوں میں اس حسن کو نہیں چھپایا تھا، اور حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے حسن کے، اپنے جلال کے پردوں میں چھپا رکھا ہے۔ اس کی یہی وجہ ہے کہ وہاں مصر کی عورتیں ایک فتنے میں مبتلا ہو گئی اور گناہوں کی طرف وہ آنے لگیں، مگر یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ہے، یہاں پہ کوئی فتنے میں مبتلا نہیں ہوا۔ علماء نے خوب لکھا اور خوب خراج تحسین پیش کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو۔ یہاں تو بغیر دیکھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر فدا ہے لوگ، جنہوں نے دیکھا بھی نہیں وہ اپنی گردنیں کٹوا رہے ہیں۔ ان عورتوں نے دیکھا تو اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی اور کہنے لگی ان ھذا الا ملک کریم، خدا کی قسم سبحان اللہ، یہ تو کوئی اللہ کا فرشتہ ہے، اتنا حسین، اتنا جمیل، حسن و جمال کا پیکر۔ اور یہاں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے تو کبھی آنکھیں کھول کے دیکھا نہیں، بڑے صحابہ اور چھوٹے سے چھوٹے صحابہ دیکھتے تو وہ بھی یہی کہہ اٹھے کہ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ ناظرین کرام، یقیناً پچھلے ہمارے سیرت الانبیاء کے پروگرام میں ان عورتوں کا ذکر ہوا، وہ تقریباً 40 عورتیں جن کی دعوت کی گئی۔ جناب زلیخا نے ان کو بلایا کہ مجھے تو تانے دیتی ہو، مجھے بدنام کرتی ہو، اور تم نے حسن یوسف دیکھا بھی ہے، پہلے دیکھو تو صحیح پھر کوئی بات کرو۔ پھر کیا ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی، خون بہنے لگا، درد تک نہ ہوا، تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ کیوں؟ کہ وہ جس حسن کو دیکھ رہی تھیں اسی کی محویت کا ایک عالم تھا، اسی میں گم ہو گئی، انہیں اپنی خبر ہی نہیں رہی، اتنی بے خبر ہو گئی۔ تو جو سر کٹاتے ہیں راہ خدا میں، اپنی گردنیں کٹواتے ہیں، اس لیے تو قرآن نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں، یعنی شعور نہیں رکھتے ہو ان کی زندگی کو سمجھنے کا، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ معلوم یہ ہوا اس سے کہ جو حسن یوسف کو دیکھے اسے تکلیف محسوس نہ ہو، اور جو
اپنی گردن راہ خدا میں کٹائے، وہ بدر، احد و کربلا ہو، اور وہ اپنے 72 جان نثاروں کی قربانی دے اور اپنی جان راہ خدا میں دے، تو وہ کیسے؟ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر کے پھر کہتا ہے بار الہ مجھے اجازت دی جائے، میں دوبارہ لوٹ کر جاؤں، میدان کارزار سجایا جائے، دوبارہ میں تیری راہ میں لڑوں، تیری محبت میں قربان ہو جاؤں۔ جو اس وقت مجھے مزہ جان دینے میں آ رہا تھا، گردن کٹانے میں آ رہا تھا، بار الہ وہ مزہ آج تیری جنت میں نہیں۔ چونکہ حدیث شریف میں آتا ہے جب شہید راہ خدا میں اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو وہ خنجر چلتا ہے گلے پہ، تلوار چلتی ہے، تو علماء نے لکھا اسے دیدار ہو رہا ہوتا ہے۔ اگر دیدار بار الہ ہے آمنا و صدقنا، اگر وہ جنت میں دیدار ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، اگر یہی دیدار ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے تو پھر بھی درست ہے۔ من رعانی فقد رأى الحق، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یقیناً اس نے حق تعالی کو دیکھا۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا، چنانچہ زلیخا نے یہ الزام دیا کہ ان کو جیل میں ڈالا جائے، اور یہ پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، ان سے خطا سرزد نہیں ہوتی، یہ تو گناہوں سے بچانے کے لیے مخلوق خدا کو آتے ہیں، تو خود کیسے گناہ کرتے ہیں؟ ناظرین، جو رہنما ہوتا ہے، جو امت کا خیر خواہ ہوتا ہے، وہ گناہ کی طرف راغب نہیں ہوتا، چونکہ اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا تھا یوسف علیہ السلام کو، جن کی 3 نسلیں، 3 پیڑھی اب پیغمبر ہیں، یعنی والد حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام، پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ 3 نسلیں ان کی پیغمبر چلی آ رہی ہے، اور 4تھی پیڑھی وہ بھی بذات خود حضرت نبی ہیں اللہ کے۔ اسی طرح جب جیل میں گئے، قید خانے کے اندر، تو وہاں 2 قیدی ان کے ساتھ ڈالے گئے۔ اب انہوں نے خواب دیکھا، ان قیدیوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا اس کی بحث ہم بعد میں کریں گے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں گئے، ناظرین ان کے ساتھ 2 ینگ نوجوان، وہ بھی بادشاہ کے محل کے تھے، ایک تو مصر کے شاہ اعظم یعنی ولید بن نزاد، اور اس کے جو باورچی خانے کا خانسامہ تھا، اس کا انچارج تھا، اور دوسرا ایک نوجوان وہ ساقی تھا بادشاہ کا، جو بادشاہ کو اپنے ہاتھوں سے شراب پلاتا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ وہ بادشاہ کو زہر دینا چاہتے ہیں، یعنی مارنا چاہتے ہیں۔ اسی الزام کے اندر اس پر یہ جرم بھی ثابت ہوا، تو دونوں کو قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر رات کو اللہ کی عبادت کرتے اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہے اللہ کے محبوب بندوں کی شان۔ اور وہاں بھی جو کوئی قید کے اندر جیل خانے میں، قید خانے میں کوئی بیمار ہوتا تو اس کی تیمارداری کرتے اور انہیں بتاتے کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اس کا اظہار کرتے کہ میں خوابوں کا علم بھی جانتا ہوں، اس کی تعبیر بھی رکھتا ہوں۔ اور ایک دن بادشاہ کے ساقی نے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور وہاں ایک انگور کی بیل میں 3 خوشے لگے ہیں، تو بادشاہ کا جو کاسا ہے وہ میرے ہاتھ میں، یعنی پیالہ، ناظرین جس میں وہ شراب ڈال کر کے بادشاہ کو
پیش کرتے ہیں وہ کاسا، اور میں نے ان انگوروں کا رس نچوڑ کر بادشاہ کو پلایا تو اس نے پی لیا، اور باقی جو باورچی خانے کا خانسامہ یعنی وہ کچن کا جو انچارج تھا تو وہ بھی بولا کہ حضور میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ بادشاہ کے کچن میں اپنے سر پر کچھ روٹیاں رکھی ہیں اور جن میں سے پرندے کھا رہے ہیں۔ تو اے پیغمبر ہم اس خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں۔ ناظرین یہاں وقت ہوتا ہے ایک مختصر وقفے کا، انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر کا جو ذکر ہے بریک کے بعد انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر ہم اپنے محترم ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بات ہو رہی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے خوابوں کی تعبیر کا علم دے رکھا تھا۔ ناظرین یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، علم انبیاء کی میراث ہے، اللہ ہی نے علم سے نوازتا ہے۔ یہ انبیاء کرام علم حاصل کرتے ہیں، اس طرح نہیں کرتے جیسے ہم محتاج ہوتے ہیں تعلیم کے، پڑھنے کے، ٹیوشن کے، کالجوں کے، مدارس کے۔ انبیاء کو اس طرح نہیں پڑھایا جاتا، انبیاء کو براہ راست پڑھا دیا جاتا ہے، سارے علوم ان کے سینوں میں اتار دیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، یہ رحمان ہے جس نے انسان کو علم سکھایا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے کے اندر فرمایا کہ اللہ نے مجھے علوم کے خزانے عطا فرمائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہ دو قیدی اپنے اپنے خواب بیان کرنے لگے۔ جو باورچی خانے کا انچارج تھا کچن کا، اس نے کہا کہ حضرت میں نے دیکھا ہے سر پہ روٹیاں ہیں اور اس کو پرندے نوچ رہے ہیں، آپ اس دونوں خوابوں کی تعبیر بتائیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام ساری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے۔ قرآن بھی ان لوگوں کی مدح سرائی کرتا ہے جو رات کو جاگتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں، یبیتون لربہم سجدا و قیاما، اللہ اکبر، اور دن میں روزہ رکھا کرتے تھے۔ پھر جب کوئی جیل میں بیمار ہوتا، کوئی مشکل میں ہوتا، آپ اس کی تیمارداری کرتے، جاتے، پوچھتے۔ پیغمبروں کی بھی سنت ہے تیمارداری کرنا، اور ہمارے کریم آقا رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی سنت مبارکہ ہے، بیماروں کو جا کے پوچھنا، ان کی عیادت کرنا، تیمارداری کرنا، ان کے لیے دعائے خیر کرنا، اور انہیں تسلی دینا، دلاسا دینا، اللہ کی رحمت کی طرف انہیں راغب کرنا، یہ بہت بڑی نیکی کا ثواب ہے۔ کاش کہ ہم تو یہ سنتے چھوڑ بیٹھے، ہم تو ان سنتوں کو محض سمجھتے ہیں کہ کسی اور کا کام ہے، یہ ہمارا کام تھوڑا ہے۔ ناظرین قیامت کے دن ایک ایک نیکی جو ہم تلاش کریں گے، بڑا مشکل مرحلہ ہوگا، جہاں ہمیں ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی، جس کے پاس جائیں گے وہ کہیں گے نہیں ہمارے پاس تو نہیں ہے، ہمیں تو خود ایک نیکی کی ضرورت ہے، وہاں مایوس ہو جائیں گے۔ ناظرین کرام یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام یہ کام کرتے، اور قرآن پاک فرماتا ہے وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحْدُهُمَا، اور یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں دو جوان بھی داخل ہوئے، ان میں سے ایک نے کہا میں نے خواب دیکھا۔ ناظرین یہی خواب جو میں نے پہلے عرض کیا ہے، اب اس کی تعبیر بتائیے کہ آپ نیک آدمی ہیں، رات کو شب بیداری کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، سبحان اللہ،
آپ مہربانی کریں کہ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں۔ اور معجزے کا پھر اظہار اس طرح ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں تعبیر بتانے سے قبل یعنی پہلے بڑے مؤثر اور مدلل انداز میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی دعوت دی کہ آؤ میرا خدا ایک ہے، ہم سب کا خدا ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، ازلی ابدی حی و قیوم، ذات صفات میں ہر عیب سے وہ پاک ہے، اس کی صفتیں بھی عیب سے پاک ہیں۔ آئیے تو چنانچہ آپ علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، اور قرآن پاک نے سورہ یوسف کے اندر فرمایا لا یأتکما طعام ترزقانہ، اللہ اکبر، تمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے مگر یہ اس کے آنے سے پہلے تمہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ تو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، بے شک میں ان لوگوں کو دین سکھانا چاہتا ہوں۔ ناظرین کرام، حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے یہی دین، یہی باتیں وَتَمَتَّعْتُ مِلَّةَ آبَاءِ ابراہیم اسحاق و یعقوب، اسی دین کو اپنا لو اور آخرت کا انکار کرنے والے نہ بنو، اور میں نے اپنے باپ دادا ابراہیم اسحاق یعقوب کے دین ہی کی پیروی کی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی میرے والد بھی دیندار، میرے دادا، میرے پردادا ابراہیم علیہ السلام اسی ملت ابراہیمی پر ہے، میرا دین بھی وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، پھر کیا ہوا جب یہ سب باتیں ہو گئیں؟ سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل خانے میں بھی تبلیغ فرمائی اور دعوت ایمان دی، ایک نیکی کا پیغام وہاں بھی پہنچایا۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جتنی مشکل میں ہوں، جس حال میں ہوں، ہم بیمار ہوں، کسی مشکل میں ہوں، مگر ہمیں جو اللہ نے دین دیا ہے، جو علم دیا ہے، اس کی تبلیغ کریں۔ قرآن کی، احادیث کی، فقہ کی، یہ تبلیغ ہے۔ اگر مدرس پڑھا رہا ہے اپنے طلباء کو، یہ تبلیغ کر رہا ہے۔ اگر خطیب لوگوں کو سمجھا رہا ہے تو یہ اللہ کے دین کی تبلیغ ہے۔ کوئی قرآن کا حافظ و قاری کسی کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے تو یقیناً یہ قرآن کی، یہ دین کی تبلیغ ہے، قرآن کی تبلیغ ہے۔ ناظرین کرام، جب یہ بات ہوئی تو توحید و ایمان کی دعوت دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتانا شروع کی۔ آپ نے فرمایا اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، سنو، تم میں سے ایک یعنی بادشاہ کو جو شراب پلانے والا ہے وہ اپنے عہدے پر بحال کیا جائے گا، یعنی قید خانے سے اس کی رہائی ہو جائے گی، اور وہ جو پہلے جس منصب پہ تھا قید وہاں پہ بادشاہ کے محل میں، اسی طرح وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا۔ تو پھر پہلے کی طرح بادشاہ کو، اور پھر 3 خوشے جو خواب میں بیان کیے گئے، اس سے مراد 3 دن ہیں، یعنی تم 3 دن کے اندر ہی رہا کیے جاؤ گے، یہ خواب کی تعبیر۔ پھر اسے بادشاہ بلائے گا، اور دوسرا جو قیدی تھا باورچی خانسامہ کچن کا، فرمایا کہ تمہارا جو تعلق ہے تمہیں سولی دی جائے گی، یعنی پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، اور پھر پرندے تمہارا سر کھا لیں گے، یعنی سر کو نوچیں گے۔ ناظرین کرام، جب یہ خواب کی تعبیر بتائی گئی تو وہ دونوں قیدی نوجوان ہنسنے لگے۔ انہوں نے کہا ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، آپ نے تعبیر بتا دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب قانون قدرت ہو چکا ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن مسعود، بہت بڑے جیّد صحابی، وہ فرماتے ہیں تعبیر سن کر ان دونوں حضرات نے یوسف علیہ السلام سے مذاق کیا
کہا خواب ہم نے دیکھا ہی نہیں، ہم تو محض وقت گزارنے کے لیے آپ کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ انہیں یہ خبر نہیں تھی نادانوں کو کہ پیغمبر کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا، پیغمبر مذاق کرتا ہی نہیں ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا اب قانون قدرت میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے، جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا وہ میں نے کہہ دیا، اب یہ ضرور واقع ہو کے رہے گا، ایک آزاد ہوگا، دوسرا پھانسی پہ لٹکایا جائے گا۔ ناظرین، تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی، شب کو کہہ دیا دن ہے تو رات ہو کے رہی۔ یہی ہوتا ہے کہ جب یہ اللہ والوں کی زبانوں سے جو نکل جاتے ہیں وہ کن کی کنجی کی طرح ہوتے ہیں، وہ باتیں اللہ اپنی تقدیر کو بدل کر کے رکھ دیتا ہے، مگر اپنے محبوبوں کی زبان کو جھوٹا نہیں کرتا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر بریک کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے اپنے ناظرین کو۔ یقیناً ہمارا یہ پروگرام سیرت الانبیاء جو دنیا میں دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اللہ رب العزت برکتیں عطا فرمائے ہمارے سچ ٹی وی کو کہ ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں نہ جانے لاکھوں کروڑوں لوگوں تک، انسانوں تک، مسلمانوں تک پہنچ رہی ہے، اور یہ سرچشمہ ہدایت جو قرآن ہے، انہی میں جو انبیاء کرام تشریف لائے ہیں ان کا ذکر خیر، اور اسی سے دین کو سمجھا جا سکتا ہے، دین سیکھا جا سکتا ہے۔ یقیناً حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر پاک ہو رہا ہے، خوابوں کی تعبیر بتائی۔ ایک خواب تو بچپن میں دیکھا تھا یوسف علیہ السلام نے، اور وہ خواب اپنے ابا حضور یعنی یعقوب علیہ السلام کو بتایا، انہوں نے اس کی تعبیر بھی بتائی۔ اب ان نوجوانوں نے کہا حضرت ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے خواب، آپ نے تعبیر بھی بتا دی۔ فرمایا اب دیکھ لینا، خواب بھی ہو جائے گا، تعبیر بھی مکمل ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، قرآن فرماتا ہے یا صاحب سجنی اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، اے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم میں ایک تو اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور جہاں تک دوسرے کا تعلق ہے تو اسے سولی دی جائے گی، یعنی پھانسی پر، تختہ دار پر لٹکا دیا جائے گا، پھر پرندے اس کا سر کھا لیں گے۔ اے ساتھیو، یہ فیصلہ قانون قدرت میں اب ہو چکا ہے۔ اب ساقی کو تاکید فرمائی، 3 دن کا ٹائم دیا تھا کہ 3 دن کے اندر اندر جو شراب پلانے والا ساقی ہے بادشاہ کو، 3 دن کے بعد وہ رہا ہو گیا، اس کی رہائی کا پروانہ آیا، اور اسے تاکید فرمائی، فرمایا کہ تو بچ جائے گا، چنانچہ بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، جب تو جائے، رہا ہو کے جائے تو میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا۔ قید خانے میں ایک مظلوم، ایک غریب الوطن، ایک بے گناہ قیدی ہے۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ ہوتے ہیں، کتنے شاندار لوگ ہوتے ہیں، اپنے آپ کو فرما رہے ہیں کہ ایک مظلوم، ایک بے گناہ جس نے جرم کیا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، محض الزام لگایا ہے، وہ بھی جھوٹا الزام۔ تم 3 دن کے بعد میرے دوست باہر جاؤ گے نا، بادشاہ کو شراب پلاؤ گے، اسی محل میں ہوں گے، ذرا یہ تو تھوڑا سا کر لینا، میرا ذکر کر لینا، ہو سکتا ہے بادشاہ بھول گیا ہوں، اور بادشاہ بھول بھی جاتے ہیں۔ وہ ایک احکم الحاکمین ہے جو اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو نہیں بھولتا، بھولنے سے پاک ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ تو ایک زمانہ جب وہ قیدی رہا ہو کے گیا، ایک زمانہ گزر گیا،
لیکن باہر جا کر کے وہ ساقی وہ بھی بھول گیا یہ بات بتانا کہ ایک اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں، مظلوم ہیں، بے گناہ ہیں، اور کئی برس گزر گئے، یعنی 5 برس پہلے گزر چکے تھے، اور پھر بھول گئے۔ ایک وقت آیا، قرآن پاک فرماتے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ، اور یوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا ان دونوں میں سے وہ بچ جائے گا، تو اسے فرمایا اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا، تو شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا۔ تو یوسف علیہ السلام کئی برس جیل میں رہے۔ ناظرین کرام، علماء نے فرمایا، مفسرین محدثین نے لکھا، حضرت یوسف علیہ السلام مزید 7 برس، 5 برس پہلے 7 برس اور 7 سال اس کے بعد اور رہے، یعنی ٹوٹل 12 سال آپ قید خانے میں رہے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ بادشاہ نے ایک وقت آتا ہے، اسباب بنتے ہیں۔ بادشاہ وقت عزیز مصر خواب دیکھتا ہے۔ ناظرین، خواب بڑا عجیب و غریب تھا۔ اس نے خواب دیکھا کہ یہ مصر کے شاہ اعظم کہ وہ پریشان ہے، اس کے ملک کے جادوگروں کو، لوگوں کو بلایا کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان، بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے 7 موٹی گائیں دیکھی جنہیں 7 دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 سرسبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھی۔ اے درباریو، تم میں سے جو خواب کی تعبیر بتائے گا میں اسے انعام و اکرام دوں گا۔ اس نے بڑے بڑے جادوگر، بڑے بڑے نجومی، بادشاہ میں بڑے خواب کی تعبیر بتانے والے سب کو بلایا، مگر سب عاجز آ گئے، مطمئن نہ کر سکے بادشاہ کو۔ پھر ساقی کو وہ بات یاد آئی کہ وہاں جیل خانے کے اندر، قید خانے میں ایک مظلوم تھا جس کا نام حضرت یوسف علیہ السلام ہے۔ تو بات یاد آئی تو اس نے کہا جناب میں نے تو نجات پائی ہے، اور میرے آقا، میرا ایک دوست تھا وہاں پہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں اسے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں پوچھوں۔ ناظرین، بادشاہ نے اسے اجازت دی اور وہ خواب کی تعبیر پوچھ کے آئے۔ بادشاہ مطمئن ہو گیا، کہا بس یہی وہ خواب کی سچی تعبیر ہے، اب یوسف علیہ السلام کو لایا جائے۔ لینے کے لیے گئے، انہوں نے کہا نہیں، پہلے بادشاہ کو بولو میرا فیصلہ کر دے، میں ایسے نہیں آؤں گا۔ فیصلہ ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے۔ ناظرین، 12 سال قید خانے میں گزارنے کے بعد جب اس بے نیاز کی جلوہ گری ہوتی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیْرُ اِنَّکَ عَلیٰ کُلِّ شَیْءٍ قدیر۔ ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت آج ختم ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ پروگرام کے آخر میں اپنے ناظرین کے لیے، پوری امت مسلمہ کے لیے دعا خیر کرتے ہیں، اجتماعی دعا ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں شریک ہوں گے، آمین کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی نیک بندے کی آمین پہ دعا قبول کرے گا تو انشاءاللہ سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلُ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے ساری کائنات کے معبود برحق، حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت پاک کے صدقے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا کریم ہمیں بے حساب بخش دے، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، قبر کے فتنے سے نجات عطا فرما،
سوال و جواب سے آسانیاں پیدا کر دے۔ مالک ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہماری سیرت الانبیاء پروگرام کی ٹیم، سب نوجوانوں کی خیر فرما۔ اللہ ان کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کی بھی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی جان مال عزت ابرو کی حفاظت فرما۔ مالک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دے۔ اے اللہ جو حجاج کرام بیت اللہ شریف کے حج پہ ہے، مولا ان کا حج قبول فرما، ان کے طفیل ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرما۔ مولا ہمیں اتنا دے کہ ہم پر حج فرض ہو جائے، اللہ اس حج فرض کی پھر ہمیں توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔